بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک ریسرچ۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسلامک معلومات اور واقعات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں اور نئی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔ آئیے اب اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو، بصرہ میں ایک عبد و زاہد شخص اسماعیل رہا کرتے تھے۔ ان کی مالی حالت انتہائی شکستہ تھی، مگر آپ اپنی فطری قناعت کے سبب کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے تھے۔ شیخ اسماعیل کی 3 بیٹیاں تھیں۔ جس رات چوتھی بیٹی حضرت رابعہ پیدا ہوئی، شیخ اسماعیل کی بے سروسمانی کا یہ عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل تک نہیں تھا۔ حضرت رابعہ کی والدہ نے شوہر سے کہا وہ کسی پڑوسی سے کچھ پیسے قرض لے لیں۔ شیخ اسماعیل نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے آگے ہاتھ تک نہیں پھیلایا تھا، مگر جب شریک حیات نے بار بار کہا تو آپ رات تاریکی میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور پڑوسی کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ پڑوسی گہری نیند سویا ہوا تھا، اس لیے اس نے دستک کی آواز نہ سنی۔ شیخ اسماعیل کچھ دیر دروازہ کھلنے کے انتظار میں کھڑے رہے، مگر جب پڑوسی کے قدموں کی چاپ تک سنائی نہیں دی تو آپ خاموشی کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ آپ کی اہلیہ نے شوہر کو خالی ہاتھ دیکھا تو پریشان لہجے میں کہا، کیا پڑوسی نے بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا؟ کہاں کی مدد، اس نے تو دروازہ تک نہیں کھولا۔ شیخ اسماعیل افسردہ لہجے میں کہنے لگے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ حضرت رابعہ کی والدہ نے اس طرح کہا جیسے انہیں اپنے شوہر کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ آپ کو حیرت کیوں ہے؟ شیخ اسماعیل نے فرمایا، جو لوگ ایک دروازے کو چھوڑ کر دوسرے دروازے پر دستک دیتے ہیں، ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شیخ اسماعیل بہت دیر تک بستر پر لیٹے ہوئے کروٹیں بدلتے رہے۔ آپ کو پڑوسی کے اس رویے پر بہت دکھ تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی نہایت قلق تھا کہ آپ اس کے دروازے پر کیوں گئے۔ یہ ذہنی کشمکش بہت دیر تک جاری رہی اور پھر اسی عالم میں آپ کو نیند آ گئی۔ شیخ اسماعیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اسماعیل، اپنی بے سروسمانی کا غم نہ کر، تیری یہ بچی اپنے وقت کی بہت بڑی عارفہ ہوگی اور اس کی دعاؤں سے میری امت کے بہت سے افراد بخشے جائیں گے۔ تجھ پر لازم ہے کہ حاکم بصرہ عیسیٰ زربان کے پاس جا اور اس سے کہہ دے کہ وہ مجھ پر ہر رات 100 بار اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ درود بھیجتا ہے، مگر گزشتہ جمعے کی رات اس نے میری بارگاہ میں درود کا تحفہ نہیں بھیجا، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ کفارے کے طور پر میرے قاصد کو 400 دینار ادا کر دے۔ جب شیخ اسماعیل کی آنکھ کھلی تو آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی لذت سے سرشار تھے۔ پھر صبح ہوتے ہی آپ نے اپنا پورا خواب ایک کاغذ پر تحریر کیا اور حاکم بصرہ کے دربان کو دے دیا۔ عیسیٰ زربان اس وقت اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب شیخ اسماعیل کا خط دیکھا تو بے قرار ہو کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور دربان سے مخاطب ہو کر بولا، وہ معزز محترم شخص کہاں ہے؟ جواب آیا، حاکم بصرہ کے جواب کے انتظار میں محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ دربان نے عرض کیا۔ عیسیٰ زربان تیز قدموں کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا اور شیخ اسماعیل کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا، آپ کے طفیل مجھے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا اور میری غلطی کی معافی کا سبب پیدا ہوا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ کہہ کر حاکم بصرہ نے شیخ اسماعیل کو 4000 دینار دے دیے۔